الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں ایک ویڈیو پیغام دینا چاہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے۔ میں بلانگ کرتا ہوں چودھری زبیر یوسی مکنیٹ سے، پاکستان پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہوں، عمران خان کا ایک سپاہی ہوں۔ میرا جو ویژن تھا وہ لوگوں کی خدمت اور معاشرے کے اندر انقلاب برپا کرنے کا ایک نیریٹو تھا، جس کے تحت ہم نے سیاست کا آغاز 2001 میں شروع کیا، اور 2001 سے میں نہ تو کوئی سرکار کا نوکر تھا، نہ کسی پولیٹیکل سیکٹر سے مجھے کوئی ریلیف مہیا ہوتی تھی۔ میں ایک سوچ انسان ہونے کی حیثیت میں نے لیڈرشپ کو پالا اور ان کو پروموٹ کیا، ان کو ایوان بالا تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جب پاکستان پی ٹی آئی نے یہاں آمدہ انتخاب کے اندر علی خان چغتائی صاحب کی صورت میں ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا، ہم نے پارٹی کو فالو کرتے ہوئے ان کو ایک سرپرائز بخشا اور ان کی عزت کی، اور ان کو ووٹ 70% گجر برادری نے کاسٹ کیے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے ان کو کامیاب کر کے ایوان بالا کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے انتہائی مایوسی دیکھنے میں آئی جب ہم اپنے مسائل ان کے پاس لے کر جانے کے لیے تیار ہوئے اور ان کے ایوان ان کے آفس کے اندر گئے، تو ان کے رویے دیکھ کر ہم انتہائی مایوس ہوئے اور ہمیں باتیں سننی پڑی۔ اس کے بعد جب الیکشن کا اینڈ ہوا تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے پاکستان پی ٹی آئی کی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود میں ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ چیئرمین زکوات کے لیے کوالیفائڈ کیا گیا۔ جب میں 3 ماہ مجھے دیوان علی خان چغتائی صاحب نے وہاں چکر لگانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور میں اپنے وفد لے کر جاتا رہا اور خان صاحب کے کان پہ جوں تک نہ رینگی اور ہمیں اگنور کیا گیا۔ آخر میں ایسا ہوا کہ میں نے 6 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا، خدا ذات کی قسم میں ایک سفید پوش انسان تھا، میرے پاس نہ کچھ پیسہ تھا، میں ایک سیاسی کارکن تھا، سیاست لوگوں کے لیے کیا کرتا تھا۔ میرے لوگ معاشرے کے اندر غریب ہیں، 2% وہاں ملازمت نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، صحت کا سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدان ہمیں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ہم گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں۔ ہمارے علاقہ کے اندر انتہائی انسانیت کی کمی ہے، وہاں انسانی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی۔ میرے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو ڈسٹرکٹ کے لیے ڈسٹرکٹ میں بھیج رہے ہیں، کوئی ڈسٹرکٹ ایڈجسٹمنٹ اپنے منسٹر سے لیں گے۔ میرے لوگ میرے ساتھ ایوان بالا تک گئے، اپنے منسٹر کے پاس گئے، منسٹر نے تسلیاں دی اور کہنے لگا آپ جائیں، آپ کا کل نوٹیفیکیشن ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا، اپنے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے میں نے ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک بیل خریدنا ہے، اور کل ہم نے اپنے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا ایک سرپرائز دیوان خان صاحب کی طرف سے ہمیں ایک ڈسٹرکٹ کی پوسٹ ملی ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے ان کے شکریہ ادا کرنا ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ پرامز کیا، دوسرے دن میں اپنے گھر سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن کے لیے مظفر آباد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں مجھے فون کیا کہ آپ کہاں جی ہیں؟ میں نے کہا میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب میں مسجد میں پہنچا، خدا کی قسم مجھے پیغام آیا کہ نوٹیفیکیشن کچھ اور چودھری ہے، چودھری اوورسیز ہے، کوئی یہاں سے اس کا ہو گیا۔ وہ چودھری دیوان صاحب کا پرسنل بندہ تھا۔ ہم نے 31 دن میں نے جگراتے کیے، میں نے شالامار باغ سے لے کر منڈاکولی اور بٹکل تک چودھری شیخ صاحب کے ساتھ سروے کیا۔ میں نے سیاست سیکھی، میں نے لوگوں کے مسائل دیکھے، مجھے ایک بھوکھا رکھ کے سیاست چودھری شیخ نے مجھے بھوکھا رکھ کے سیاست سکھائی ہے۔ میں کوئی ڈونر نہیں ہوں، میں کوئی اتنا بڑا انسان نہیں ہوں، میں صرف لوگوں کی وجہ سے میں معاشرے کے اندر ایک لیڈرشپ دیکھنا چاہتا تھا۔ جب لوگوں نے میرا فیصلہ کیا، مجھے ڈسٹرکٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے میں مایوس ہوا، مجھے اٹیک ہونے لگا اور مجھے گھر تک لے گئے۔ میرے گھر میں 3 دن تک ماتم بچھا رہا، میرے بچے روتے رہے، میرے پڑوسی، میرے گھر والے، میرے گاؤں والے مجھے حوصلے دیتے
رہے. میں نے کہا میری سیاست فوت ہو چکی ہے. چونکہ دیوان علی خان کے ساتھ میں نے 31 دن لگا کر اس کی مہم کی, لوگوں کے ساتھ شامل کیا, جوک در جوک. سب سے پہلے دیوان علی خان چغتائی صاحب کو میں نے بٹکھیتر کے مقام پر ریسیوڈ کیا اور درہ میں بڑی سرپرائز دی اور 100% لوگوں کو شامل کرتے ہوئے 775 ووٹ دیوان علی خان کو اپنے درہ اسٹیشن سے میں نے کاسٹ کروائے. اللہ کی قسم میں ایک واحد کارکن تھا. جب بلدیاتی الیکشن کا نام آیا, جب خان صاحب نے وکٹری اسپیچ کی, وزیر اعظم جب منتخب ہوئے تھے پاکستان کے اندر, میں ان کا فالوور ہوں. یہ پیغام میں عمران خان کو دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کا مجھے یہی فائدہ ملا. یہاں لیڈرشپ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میرے جیسا سفید پوش آدمی ضلع ڈسٹرکٹ چیئرمیننگ کے لیے 6 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر کے, اور اس کے بعد میں 2 لاکھ روپیہ یہاں ٹیکنوکریٹ کے لیے انویسٹمنٹ کر کے دیوان علی خان صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے اگنور کیا, مایوس کیا. ان کا رویہ ٹھیک نہ تھا. ہماری قربانی ان کے لیے با کمال اور بے مثال تھی. ان کو پروموٹ کیا, ان کو یہاں اقلوتا منسٹر بنایا. یہاں لوگوں کی پاور کی وجہ سے, ہماری گفتگو کی وجہ سے, ہماری اچھی مثال تھی علاقہ کے اندر. ہم ایک سیاسی اور پولیٹیکل کارکن تھے. ہماری وجہ سے, ہماری اسٹرگل سے, ہماری اس جدوجہد کی وجہ سے یہ اتنے بڑے منصب پر پہنچے. آج ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. ریاست کے اداروں کو, ریاست کے بڑے بڑے ستونوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. عمران خان دنیا کا بڑا لیڈر ہے, عالمی لیڈر ہے. میں ان کو یہ پیغام کہنا چاہتا ہوں, میں عمران خان کو ملوں گا انشاءاللہ. میرے جذبات کوئی نہیں روک سکتا. میں عمران صاحب کو یہ بات بتاؤں گا, اگر پی ٹی آئی اسی کا نام ہے پھر یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. یہاں جھنڈے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں غریبوں کو مارا جا رہا ہے, یہاں پالا نہیں جا رہا. یہاں ایک مافیا سرگرم ہے. مافیا نے مجھے تباہ کر دیا. میرے بچے بھوک اور افلاس کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں, اور ان کے بچے میلاد کے اندر بڑے ہو رہے ہیں. خدا کی قسم میری وجہ سے یہ مقدس سیوان کے اندر پہنچے. ان کو ہم نے پروموٹ کیا, کل ہمیں اگنور کیا. میں مایوس ہوا. میرے گھر والے, میرے گاؤں والے, میرے لوگوں نے مجھے, میرے حوصلے کو دیکھ کر مجھے حوصلے بلند کیے. آج میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی انہوں نے ٹکٹ چودھری ممتاز کو دیا. چودھری ممتاز ایک نون لیگ کا فگر تھا. اس نے دیوان علی خان کو نہیں سپورٹ کیا, وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا تھا. ان کا یہ نیریٹو ہے کہ پارٹی کے لوگوں کو پیچھے رکھا جائے اور نون لیگ کو, دیگر کسی لیگ کو بھی آگے لایا جائے. وہ ایک ڈونر ہے, وہ عوامی نمائندہ نہیں ہو سکتا. میں لوگوں میں موجود ہوں. میں یہاں بیٹھ کر لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا, میرے پاس وسائل نہیں ہے, مگر میں ان کا درد, ان کا دکھ, ان کی مصیبتوں کے, ان کے مسائل میں جوک در جوک فار ایور گھر میں بیٹھا ہوا 30 سال 22 سال سیاست کرتا ہوں. لوگوں کے مفادات کے لیے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. ہمارا علاقہ کے اندر واحد ایک ایسا علاقہ ہے یہاں خدا کی قسم میں دیوان علی خان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے نہ تو بجلی کے کھمبے دیے, نہ ٹرانسفارمر دیا, نہ روڈ دی, سکول کا پرامد کر کے ہمیں نہیں دیا, نہ تو سکول دیا, 1% ہمیں 2 سال کے اندر بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. خدا کی قسم میری زندگی ان کے نام ہے. اگر میں مر گیا میں شہید ہوں, اگر بچ گیا میں غازی ہوں. میں رکوں گا نہیں, میں بڑھوں گا. میں لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں, حل نہیں کر سکتا. اختیارات ان کے پاس ہیں, ہم نے اپنے اختیارات ان کو دیے. انہوں نے ہمارے ساتھ پلانوں کی میچ فکس کیا, ہمیں اگنور کیا. خدا کی قسم اللہ کے آگے سب نے حاضر ہونا ہے. قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, لیڈروں کا قربان ہوگا اور ہمارے ہاتھ ہوں گے. ہم مظلوم, بے کس, بے سہارا لوگوں کو کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے؟ ہمارے حوصلے کیوں مجروح کیا جا رہے ہیں؟ ہماری عزت کیوں نیلام کی جا رہی ہے؟ ہمارا قصور تو بتائیں, کیا قصور تھا ہمارا؟ ہم نے پارٹی کو سپورٹ کیا, ہم نے آپ کو ووٹ دیے, ہم آپ کے لیے جاگے, ہم نے جگراتے گئے, ہمارے بچے بھوکے رہے, ہم نے اپنے آپ کو فری کیا. ہمارے گھر نہیں تھے, ہمارے بیوی بچے نہیں تھے, ہمارا معاشرہ نہیں تھا, ہم نے اپنے وقت آپ کو دیا. جب آپ کے پاس جاتے ہیں آپ ہمیں اگنور کرتے ہیں. کیوں سوال پیدا ہوتا ہے. میں انٹرنیشنل فورم پہ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اپنا حق لینے کے لیے. میں غلام نہیں ہوں, میں عمران خان کا مجاہد ہوں, میں عمران خان کا غلام ہوں. کیونکہ ان کا ویژن تھا, جب انہوں نے وکٹری اسپیچ کی, انہوں کا یونائٹڈ نیشن کا ایک سروے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے 2 تصویریں سامنے رکھی. ایک تصویر گولڈن سیب کی طرح تھی, دوسری تصویر چبے کھڑبے ڈبے
تجربے کی مانت تھا. جو بتا رہے تھے یونائٹڈ نیشن نے یہ سروے کیا ہے کہ 60 بچہ جو چبا کھڑبا ہے یہ ماں کے پیٹ میں کمزور ہے, خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ دنیا میں کیسے پرورش کرے گا. خدا کی قسم جب وہ میں نے ان کی وہ بات سنی, میں نے نعرہ لگایا, گھر والے اٹھے, کہنے لگا اس کو مالیہ خوریا ہو گیا, فالج ہو گیا, اس کو چیک کرو. مجھے حوصلہ دیا, میں نے کہا نہیں, مجھے خان صاحب کی بات نے اٹیک کیا. دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بور میں ہے, دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بور میں ہے, طوفان بھی کر رہے ہیں تمہارے عزم کا طواف. رکے ہوئے پانی کو رکا ہوا نہ سمجھو, سینہ چیر کے نکلیں گے کوساروں گا انشاءاللہ تعالی. میں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا, میں نے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. والسلام.